اور نوجوان اس بچے سے سبق لو، نفلی روزہ رکھے، اور روزہ کبھی کمزور نہیں کرتا، بلکہ روزہ تو صحت کا نام ہے، روزہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، جب بچے نے اتنا کہا تو محبت اور زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا اگر اب روزہ ہے، اگر اب ایک لقمہ نہیں کھا سکتا تو چل میرا مہمان بن جا، شام تک میرے گھر پہ آرام کرنا اور شام کو میرے گھر پہ افطار کر کے چلے جا۔ بھئی وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا تھا بچوں کو لانے کی۔ حضور جب میں نے اتنا کہا تو بچے نے میری یہ عرضی قبول کر لی۔ میں تھک بھی گیا ہوں، بچہ بولا دوپہر ہے، گرمی ہے، چل میں تیرا مہمان بن جاتا ہوں، شام کو افطار کر کے چلا جاؤں گا۔ بچے نے اتنا کہا تو مجھے ایسا لگتا تھا حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا جیسے کسی نے مجھے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بچہ میرے گھر میں گیا، جب میری بیوی کی نظر بچے پہ پڑی تو بیوی پتھر کا مجسمہ سی بن گئی، کسی سے بات نہیں کرتی، ہلتی جلتی نہیں، پلک نہیں مارتی تھی، اس بچے ہی کو دیکھ رہی تھی، کافی دیر تک دیکھتی رہی، کافی دیر کے بعد بولی تو کیا بولی؟ جتنی دعوتیں کر کے آیا تھا، جتنوں کو مدعو کر کے آیا تھا، سب سے کہتے پارٹی کینسل۔ تڑپ جاؤ گے، ایک لمحے میں بدل دیتی ہیں نظریں لوگوں۔ اگر صحیح اللہ والا مل جائے تو جو منزل ہے تو سالوں میں طے نہ کر پایا وہ لمحوں میں طے کرا دیتے ہیں۔ اللہ والے نظروں سے پلا دیتے ہیں، نظر سے وہ جام پلایا بچے نے، سب کی دعوت کینسل۔ میں نے کہا کیا بات، شریک حیات شام کی پارٹی کینسل؟ تو بیوی نے مسکرا کے کہا میرے شوہر دعوت کینسل ہوئی ہے، پارٹی کینسل نہیں۔ میں نے کہا جب آئیں گے نہیں تو پارٹی کیسی؟ بیوی نے جواب دیا آج دنیا دار کی پارٹی نہیں ہوگی، آج ایک روزے دار کی پارٹی ہوگی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ آئے واہ 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 واہ۔ آج اسی کی پارٹی ہوگی۔ میں نے سب کو منع کر دیا، پارٹی کینسل۔ میری بیوی نے انواع و اقسام کے کھانے بنائے۔ اگر مہمان مطلب کا ہو نا تو گھر میں عورت چٹنی بھی بڑی لذیذ بنا دیتی ہے، اور مہمان مطلب کا نہ ہو تو مرغا بھی دینا تو صحیح نہیں بن سکتا۔ مہمان مطلب کا تھا نا تو اب دیکھو کہہ رہا انواع و اقسام کے کھانے، میرے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے کھانے بنا رہی ہے۔ میری بیوی نے کبھی عید کو بھی اتنی خوشی سے کھانے نہیں بنائے تھے جو آج اس مہمان کے لیے کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ کھانے بن گئے، دسترخوان سج گیا، شام کو افطار ہو گیا، بچہ نماز مغرب پڑھ کے جانے لگا۔ بیوی نے کہا جب سے آیا میرے گھر جنت بن گیا ہے، اسے روک لینا رات، اگر ایک رات اور رک گیا تو پوری رات میرے گھر میں جھما جھم رب کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت۔ عرض کرتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں نے بچے سے کہا بیٹا رات ہو گئی، راستہ پرخطر ہے، اب کیا کرو گے؟ رات کو جا کے یہیں آرام کر لو، صبح فجر پڑھ کے چلے جانا۔ بچے کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ واہ واہ، بچے کے یہ بات بھی تھوڑا سا بچے کے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ بچہ رک گیا، بچہ بولا مجھے مہمان خانہ بتا دے، گیسٹ روم بتا دے، بس میں نے عشاء پڑھنا ہے، سو جانا، پھر تہجد پڑھنا اور فجر پڑھ کے چلے جانا۔ بچہ اپنے روم میں چلا گیا، میں نے گیسٹ روم دے دیا، بچہ گیسٹ روم میں چلا گیا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب میری بیوی بولی تم نے پورے دن سے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لو۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا جب بیوی نے کھانے کا ذکر کیا تو مجھے کسی کی یاد آئی، 2 منٹ کی تقریر بس، کسی کی یاد آئی۔ حبیب اجمی فرماتے کس کی یاد آئی؟ عرض کرنے لگا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو ہاتھ اور پیروں سے معذور تھی، نہ چل سکتی تھی نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی تھی، اللہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، میں اور میری بیوی اپنے ہاتھ سے جا کے اسے کھانا کھلاتے تھے۔ جب بیوی نے کھانے کی بات کہی تو مجھے بیٹی یاد آ گئی۔ میں نے کہا یہ میری بیوی بیٹی کو بھی آج بھول گئے، مہمان کی وجہ سے فاقے سے گھر میں انتظار کر رہی ہے، اللہ پہلے کھانا نکال بیٹی کو کھلا کے آؤں۔ میں کھانا لے کے بیٹی کے روم میں گیا، بیٹی کو کھلانے۔ بیٹی نے شکایت کی میرے باپ آج اپنی بیٹی کو کیسے بھول گیا؟ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں، آج ایک مہمان ایسا آیا ہے، مہمان کی وجہ سے میں تجھے بھول گیا۔ بیٹی نے کہی وہ باپ وہ مہمان کیسا ہے، آج تک تو نہیں بھولا؟ ڈانکا ڈالنے جاتا تھا پہلے بیٹی
بیٹی کو کھلا کے جاتا تھا، چوریاں کرنے جاتا تھا پہلے بیٹی کو کھلا کے جاتا تھا، تو شراب کے اڈوں پہ جاتا تھا پہلے بیٹی کو کھلا کے جاتا تھا۔ آج کیسا مہمان ہے کہ مہمان کی وجہ سے بیٹی کو بھول گیا؟ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے بیٹی سے کہا میری بیٹی مہمان ایسا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو بھول گیا ہوں، میں نے خود نہیں کھایا، میری لاڈلی بٹیا تو میں خود کو بھول گیا ہوں۔ بیٹی نے کہا مہمان کیسا ہے؟ کہا بیٹی تو کھانا تو شروع کر، مہمان کا بھی قصہ بتاتا ہوں۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں کرتا، میں بیٹی کو کھلاتا جا رہا تھا، قصہ بتاتا جا رہا تھا، پورا قصہ بتا دیا، کھانا کھلایا، قصہ سمجھ گئے، پوری بات بتا دی بچے کی جو میں نے آپ کو تمہیں بتایا۔ بیٹی نے مسکرا کے کہا باپ اگر مہمان ایسا ہے تو پوری رات بھی کھانا نہیں کھلاتا، میں تب بھی معاف کر دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہمان لگا، میں کھلا کے خود کھایا اور میں بھی تھکا تھا دن بھر کا، میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ 1 منٹ کی تقریر ذرا دل کے کانوں سے سن لینا، یہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ عرض کرتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور میں اپنے کمرے میں سو گیا کھانا کھا کے، میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میرا مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کا عالم بھوکا عالم سناٹا چھایا تھا، سارے لوگ خاموشی سے اپنے بستروں پہ مہد خوف تھے۔ آدھی رات آ گئی، لوگوں ذرا غور کرنا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور آدھی رات میں میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میری آنکھ کھلی، میں نیند سے بیدار ہوا، میں نے کہا تب جاؤ گے؟ دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولے تمہاری بیٹی کھڑی ہے۔ دماغ کی بتی نہیں جلی ہو تو میں جلا دوں یار، جو ایک قدم چل نہ سکتی ہو، اپنے ہاتھ سے زندگی میں کبھی لقمہ نہ کھایا ہو، وہ کہہ رہی ہے باپ دروازہ کھول بیٹی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور یہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، میں جلدی سے بیدار ہو کر سوچنے لگا یہ جو بستر سے اور دروازے تک کی مسافت ہے یہ پلک جھپکنے سے پہلے طے ہو جائے، جلدی سے دروازہ کھول کے بٹیا کا حال تو دیکھو، جس بیٹی کے لیے میں نے کوئی ڈاکٹر حکیم نہ چھوڑا، سب نے اللہ علاج کر دیا تھا، آج وہ بیٹی کہہ رہی ہے کھڑی ہے۔ مولا میں اس نظارے کو دیکھنے کے لیے تو بڑا بے قرار تھا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا منظر عجیب تھا، نظارہ عجیب تھا، دل کی دنیا جھومنے لگی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میری معذور بیٹی دروازے پہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے بیٹی کا، پیر بھی سلامت ہے۔ جب سب میں نے بیٹی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد میں نے کہا میری لاڈلی، جہاں ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا، جہاں حکیموں نے علاج کر دیا تھا، اے میری بیٹی رات رات یہ کہاں سے علاج ہو گیا ہے؟ تیرا ہاتھ کیسے صحیح ہو گیا؟ تیرا پیر کیسے صحیح ہو گیا؟ تو بیٹی مسکرا کر جواب دے رہی ہے باپ جس مہمان کا قصہ بتا کے گیا تھا تو چلا گیا تھا، مگر میں مہمان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، مجھے رات نیند نہیں آئی، میں کروٹ پہ کروٹ لے رہی تھی، جب آدھی رات آئی رب کی بارگاہ میں میری مولا مجھے دنیا نے لا علاج کر دیا ہے، مگر نیکوں کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جو میرا مہمان آیا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے، اتنا کہنا تھا، میرے رب نے مجھے لمحے میں شفا دے دی ہے۔ اتنا سنا تو باہر جھومتا جا رہا تھا، کہتا جا رہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہوگا اہل سنت، ہوگا اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ باپ چھوڑ رہا تھا محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو بیٹی کہہ رہی تھی باپ نگاہ ولی میں سے ناشیری دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر بیٹی کا منظر دیکھنے کا تھا۔ اللہ اللہ، بیٹی کو جب کھڑا دیکھا باپ نے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا میری بیٹی چل مہمان کے کمرے میں چل کے مہمان کا شکریہ کو ادا کر دے۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، مہمان کے کمرے میں لے گیا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا جب میں نے دروازہ کھولا بستر خالی تھا، مہمان کمرے سے آیا تھا۔ سبحان بستر خالی، مہمان کمرے سے کھایا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، مولا میرا مہمان کہاں گیا؟
میں نے جب بستر کو غور سے دیکھا تو ایک کاغذ کا پرزہ بستر پہ پڑا تھا. میں نے جب کاغذ کا پرزہ اٹھایا کھولا تو اس پہ لکھا تھا ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے. اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ہمارا راز کھل گیا ہے, ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا. دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے. ویسے تو نے نہیں رکایا اپنے گھر, ویسے نہیں کھلایا پلایا دعوت کی, ویسے نہیں تو ہمیں دیکھ رہا تھا محبت کی نگاہ سے. میں جانتا ہوں محبت ہو گئی ہے, تجھے تکلیف ہوگی یہ خبر سن کے کہ میں چلا گیا. ٹینشن مت لینا, اگر واقعی ہم سے محبت ہو گئی ہے تو ہمارے رنگ میں رنگ جا, توبہ کر لے, برائیوں کو چھوڑ دے. دنیا میں اگر ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا, میدان محشر میں ملاقات ہوگی. اگر یہاں نہ ملے تو کیا ہوا, میدان محشر میں ملاقات ہوگی اور مصطفیٰ سامنے ہوں گے, پھر بخشش کی بات ہوگی. دوسری لائن میں یہ لکھا تھا, بس اتنا میں نے لائن پڑھی تو میں سجدے میں گر گیا اور میں نے توبہ کر لی. ایک لمحے میں دل کی دنیا بدل گئی. توبہ کرتے تو نبی فرماتے ہیں ایسا ہوتا توبہ کرنے والا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. اللہ سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا. آخری لائن سن لو اور تقریر ختم, آخری لائن اور تقریر ختم. اور اگر یہ آخری لائن اچھی لگا نا تو پورے مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. اگر دل اجازت دے تو پورے مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. آخری لائن سن لو, دو لائنیں تو سن لی. پہلی میں لکھا تھا ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا, دوسرے میں لکھا تھا اگر واقعی محبت ہے تو توبہ کر لینا, ہمارے رنگ میں رنگ جا. پھر اگر دنیا میں نہ مل سکے تو کیا ہوا, محشر میں ملاقات ہوگی, مصطفیٰ سامنے ہوں گے, بخشش کی بات ہوگی. اور تیسری لائن میں لکھا تھا دنیا کی محبت دل سے نکال دے, نبی کی محبت کو سینے میں بسا لے. دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے, جو چاہے گا نبی کے صدقے میں مل جائے گا. تیسری لائن میں لکھا تھا اگر میرا وسیلہ دے کے تیری بیٹی دعا کرے تو شفا مل جائے, اور تو مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے دعا کرے تو کیا نہ مل جائے. توجہ کرنا, سنو جملہ سنو, اچھا لگے تو پورے مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور ایک لمحے میں دل کی دنیا بدل گئی تھی, میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی. اب تو مصطفیٰ کی محبت کا سمندر میرے سینے میں موجیں مار رہا تھا. اب تو بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے. اب کہا جو چاہے مانگ لے, نبی کا وسیلہ دے کے جو چاہے مانگ لے تجھے مل جائے گا. ارے جب میرے صدقے میں شفا مل سکتی ہے تو نبی کے صدقے میں کیا نہیں مل سکتا. بس جب اتنا کو سنا, اتنا پڑھا, حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں جھومتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا. کیا مانگا, بے دم شاہارسی اس کے مانگنے کو اپنے جملوں میں بیان کرتے ہیں. جھومتا جا رہا تھا, مانگتا جا رہا تھا, اتنا تو کرم کرنا او چشم کریم آنا, جب جان لگا کر ہو تم سارے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اب کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. جو مانا بیدم شوارسی نے اپنے جملوں میں بیان کیا, اتنا تو کرم کرنا چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ, دیوانہ ہے دیوانہ, دیوانہ ہے دیوانہ. اور یہ جملے کیوں بولے دیوانہ ہے دیوانہ, یہ بھی سن لیجیے آپ, گہرائی سن لیجیے. دیوانہ کیوں کہا دیوانہ ہے دیوانہ. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اس گلی میں دیوانہ آئے اور کوئی دیوانہ آ کے کتنا بھی غلط کام کر دے, حد یہ ہے کہ پتھر اٹھا کے کسی کے سر میں مار. غلط کام ہے کہ یہ کیس لگنا چاہیے کہ نہیں.
لیکن تم کیا کہو گے؟ چھوڑ یار دیوانہ ہے، چھوڑ یار. تو وہ چھوڑ دے گا کہ نہیں چھوڑ دے گا؟ ارے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑ دے گا؟ کوئی دیوانوں پہ کیس بھی نہیں چڑھتا ہے نا. میدان محشر میں ہمارے گناہ اتنے ہوں گے، رب کی قسم جب گناہ پڑھ کے سنائے جائیں گے، عذاب کے فرشتے ہمارے قریب آئیں گے، کھینچیں گے ہمیں جہنم کی طرف. مصطفیٰ کہیں گے چھوڑ دو، دیوانہ ہے دیوانہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علمائے سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فرشتے پڑھتے جائیں گے، گناہگار ہے، اسے چلو گھسیٹ کے لے کے چلو. قرآن کہتا خذوہ فغلوہ، جبڑے میں ہاتھ ڈال کر فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ کوئی چیز نہ بچے گی. نبی کا عاشق نبی کی طرف دیکھے گا، مصطفیٰ فرشتوں سے کہیں گے چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے آقا گناہگار ہے، نبی کہیں گے ارے تمہیں کیا پتا، دیوانہ ہے دیوانہ ہے دیوانہ دیوانہ ہے دیوانہ. چھوڑ دو. اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے جملوں میں کہتے ہیں، جب زبان بولتی ہے عشق میں تو جملے بدلتے، معنی وہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب مجھے لے کے چلیں گے گھسیٹ کے جہنم کی طرف، اور جب نبی کہیں گے چھوڑ دو اسے، یہ میرا دیوانہ محبت کرنے والا ہے، جب فرشتے اس جملے کو سن کے چھوڑیں گے تو احمد رضا کہتے ہیں میں کہوں گا اے عشق سے صدقے چلنے سے چھٹے صدقے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بڑا مہمان ہے کعبہ، بڑا مہمان ہے کعبہ، قائد ملت، قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھا سنا، اور میں نے بھی تقریباً 2 گھنٹے تقریر کر لی. میرے بھائیوں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سینے میں آگ ہوتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے محبت کی. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں کہ سینے میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ ہے، اس آگ نے میرے دل کو جلا دیا اور جلا کے کباب بنا دیا. اور وہ کباب ایسا بنا ہے، ایسا بنا ہے، دنیا میں سب سے اچھا کباب ہرن کا ہوتا ہے، اور ہرن کو آہو کہتے ہیں فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں دل جل کے کباب بنا ہے، اس میں جو مزہ ہے وہ ہرن کے کباب میں بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باغی حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بے دم شاہ وارسی بولے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. جنت میں نہیں، محشر میں. اس لیے کہ جنت میں تو جب جاؤ گے تو سارا کام ہو چکا ہوگا فائنل. محشر میں ہے ضرورت دیوانہ کہنے کی. ارے چھوڑو فرشتوں، کہاں اس پہ قانون اور دفعہ لگا رہے ہو؟ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے. دیوانوں کے دفعہ نہیں ہوتی. اللہ اللہ. بس آخری شعر تو کام ختم. آخری شعر کام ختم. زبانیں جب عشق میں بولتی ہیں لفظ بدلتے ہیں، مفہوم وہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ اگر لگ گئی ہو تو بولو وہ آگ. علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کھڑے ہو گئے، بولے میری بھی سنو، میدان محشر ہوگا
میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عذاب کے فرشتے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹ کے ڈھونڈ کے لے جا رہے ہوں گے۔ میں نے کہا علامہ حسن پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو علامہ حسن بولے دامن پکڑا ہے مصطفیٰ کا۔ میں نے کہا ہاں پکڑا ہے، تو کہنا باس ٹینشن مت لے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سپاہی سے مراد فرشتے ہیں عذاب کے، صدر قیامت خدا مراد لیا، یعنی جو رب کے وہ سپاہی ہوں گے، جو عذاب کے فرشتے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تیرے میاں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ ارے وہ کس کو ملے؟ جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رہا ہو۔ اللہ نے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ان کنتم مومنین، قرآن کے تحت شرط یہ ہے مومن کامل بن جاؤ، اور مومن کامل بننے کے لیے سب سے پہلے نماز، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے لوگ لے کے بولے انشاءاللہ، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں آپ کو وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حشر کربلا کے 72 کے ساتھ فرمائے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔